اور آپ کو میں عرض کروں آپ سے کہ اللہ کی قسم مذہب میں اللہ نے اتنا سکون رکھا ہے. ہم تو کبھی آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار ہم جیسے نالائقوں کو اللہ نے, اتنے نالائق لوگ ہیں ہم, پھر بھی ہمیں سکون کی زندگی دے دی. یہ تو صرف اسلام کی برکت ہے. اگر ہماری زندگی میں یہ جو ٹوٹا پھوٹا مصنوعی سا اسلام, ہم اس کو حقیقی اسلام بھی نہیں کہہ سکتے, ہم کتنے پانی میں تو ہمیں پتہ ہے, یہ نہ ہوتا ہم تو حیران ہوتے ہیں لوگوں کو دیکھ کے, یار یہ گھروں میں کیسے زندگی گزار رہے ہیں. تو وحشیانہ زندگی ہے, درندگی والی زندگی ہے, حیوانوں والی زندگی ہے. جب آخرت ہی نہیں ہے سامنے آپ کے, آپ کو مرنے کے بعد حیات کا یقین ہی نہیں ہے, جنت جہنم کا یقین نہیں ہے, اللہ سے ہونے کا غیر اللہ سے نہ ہونے کا یقین ہی نہیں ہے, تو آپ کی زندگی تو تباہ و برباد ہو گئی. میں وہ تبلیغی جماعت والوں کی مثال لازمی دیتا ہوں. دیکھو اللہ سے ہونے کا یقین کی انہوں نے بڑی خاندانی مثال دی. پچھلے ہفتے ایک تبلیغی جماعت کے ایک سعودی عرب کے عالم آئے ہوئے تھے, مکہ کے عالم تھے. سعودی عرب میں تو تبلیغ پر پابندی لگی, لیکن سعودیہ میں مکہ مدینہ کے بہت سارے عرب وہیں کے پیدائشی وہ تبلیغ میں لگے ہوئے, اور کام کو انہوں نے الحمدللہ اٹھایا ہوا ہے. تو انہوں نے بڑی پیاری مثال دی. انہوں نے کہا دیکھو ہم تو مثال دیتے ہیں نا کہ آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا مگر آگ نے نہیں جلایا, کیونکہ آگ جلانے میں کس کی محتاج ہے؟ اللہ کے حکم. اللہ چاہے گا تو جلے گا, نہیں تو کوئی بھی نہیں جلے گا. انہوں نے ایک اور پیاری مثال دی. انہوں نے کہا دیکھو موسیٰ علیہ السلام دوسرے کنٹری میں, آپ کسی کنٹری میں اجنبی ہو, روزگار نہیں ہے آپ کے پاس, اور آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے پہنچ جاتے ہو, کوئی دے گا آپ کو؟ نیشنلٹی بھی نہیں ہے اس کنٹری کی. پھر آپ موسٹ وانٹیڈ بھی ہو, آپ بتاؤ بھائی, یعنی لڑکا آیا آپ سے پوچھنے کے لیے آپ کی بیٹی سے رشتے کا پیغام لے کر, آپ نے کہا کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا فی الحال تو کچھ بھی نہیں کرتا, جاب تلاش کر رہا ہوں. آپ دو گے ایسے آدمی کو اپنی بیٹی؟ بولو نا. اچھا یہ بتاؤ یہاں کیسے آنا ہوا ہے بھائی؟ جیسے کے پی کے میں کوئی چلا گیا, کے پی کے والا, یا کراچی میں کوئی آیا کے پی کے سے, آپ پوچھ رہے ہو بھائی کراچی میں کیسے آنا ہو؟ کہہ رہے وہ کے پی کے میں بندہ مار دیا تھا میں نے, غلطی سے مارا ہے, تو میں یہاں فرار ہو کر آیا ہوں. اب آپ دو گے؟ اب آپ دو گے؟ اس میں مجھے ایک چٹکلا یاد آ رہا ہے, لیکن وہ ادھر ادھر بیان چلا جائے گا. اب تو آپ بالکل بھی نہیں دو گے نا. اب بھائی تم پہ تو ویسے ہی کیس بنا ہوا ہے یار, میں اپنی بیٹی تمہارے حوالے کیسے کر دوں؟ نہ اس کنٹری کے ہو, چلو کراچی اور کے پی کے تو ایک ہی ملک ہے نا, دوسرے ملک سے آئے ہو تو اور عجیب ہو جائے گا. تو ایسے موقع پہ میرے بھائی شادی کے علاوہ دنیا کا ہر کام ہو سکتا ہے آپ کا. آپ جاب شاید کہیں مزدوری پہ آپ کو مل جائے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس کنڈیشن میں گراؤنڈ ریئلٹی یہ کہتی ہے کہ آپ کی شادی نہیں ہو سکتی. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی ٹھک سے شادی ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے بڑی پیاری مثال دی کہ یہ اس کی کتنی بڑی دلیل ہے کہ ہوتا کس سے ہے؟ اللہ سے ہوتا. تو مایوس ہونا ہی نہیں ہے. جس آدمی کے پاس مذہب نہیں ہے وہ جب دیکھتا ہے اسباب کامیابی کے نہیں ہیں تو مایوس ہونا شروع, اب تو مر گیا, اب تو کفر. اور جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, توکل ہے بھائی, اللہ کامیاب کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے. قرآن میں بار بار ایک مضمون بہت زیادہ بیان ہوا ہے, وہ یہ کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. کتنی بیلنس والی زندگی انسان کی گزرتی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ اللہ تمہیں اس لیے بتا رہا ہے تاکہ کوئی چیز تمہیں نہ ملے تو اس پہ افسوس نہ کرو, اور مل جائے تو اترانے کی کوشش نہ کرو. ہو کیا رہا ہے دنیا میں؟ دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ آپ کو زیادہ تر ملیں گے. کچھ ایسے ہوں گے جو تکبر سے اکڑے ہوئے ہوں گے نا, یہ میری گاڑی ہے, یہ میرا پرسنالٹی ہے, یہ میرا صحت ہے, اور یہ میرا بزنس ہے, یہ میرا بنگلہ ہے. جو کامیاب سمجھے جاتے ہیں دنیا میں, وہ ہر وقت کس میں لگے رہیں گے؟ شو بازی میں. وہ پیسہ بھی ہے ان کے پاس, عزت بھی ہے, شہرت بھی ہے, اور ڈینگے مارتے رہیں گے سارا دن بیٹھ کے. دوسرے وہ لوگ ہیں جو ہر وقت ناشکری کی بات ہے, پیسے ہی نہیں ہے. وہ واقعہ تھا نا, ہمارے حضرت نے کسی مولوی صاحب سے پوچھا کہ اتنا عرصہ ہو گیا شادی کیوں نہیں کی؟ کہ پیسے ہی نہیں ہے. حضرت ان کی نقل اتار کے بتائیے, ایسے غمزدہ ہو کے انہوں نے کہا نا پیسے ہی نہیں. تو وہ ہر بات پہ کیا کہے گا؟ پیسے ہی نہیں ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, کیا کریں یار. تو وہ روتا. دو ہی طرح کے لوگ ملیں گے. اعتدال والے آپ کو مارکیٹ میں کم ملیں گے, یا تو خوشی میں اترا رہا ہوگا, دوسروں کو نیچا سمجھ رہا ہوگا, یا غم میں ڈپریشن میں جا رہا ہوگا. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ. اور اللہ یہ تمہیں اس لیے بتا رہا ہے
تاکہ جب خوشی ملے تو اتراؤ نہیں. اللہ 2 منٹ لگائے گا چھیننے میں اگر اللہ چاہے گا. سمجھتے ہیں نا؟ تو زیادہ چوڑے ہو کے روڈ پہ گھومنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ میری گاڑی, یہ میرا بنگلہ, اور یہ میرا بزنس, اور 4 شادیاں, ایک مثال دے رہا ہوں. اب یہ بھی تھوڑا سا کلچر آنے لگا ہے معاشرے میں. اور جناب یہ میرا بزنس دیکھو, یہ میری بلڈنگ ہے, اور یہ وغیرہ جو لوگ کر رہے ہوتے ہیں. میری صحت دیکھو, ڈولے دکھا رہے ہوتے ہیں نا ایسے کر کے. ایسا نہ ہو کسی باڈی بلڈر کوئی ڈولے دکھا رہا ہو اس کو میرا بیان سنا دیں. وہ ویسے بھی دکھا رہا ہوگا کہ مقابلے بھی ہوتے ہیں ان کے. میں شو مارنے کے لیے, دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے جو ڈولے دکھا رہا ہو نا, وہ غلط ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اللہ نے بتایا کہ یہ تمام طاقتیں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ. کیا مطلب؟ جتنی پاور ہے نا اس وقت, جتنے وسائل ہیں, اللہ چاہے گا 2 منٹ میں چھین لے گا. تو جس آدمی کے دماغ میں یہ استحضار ہو کہ میں اسباب سے متاثر نہیں ہوں گا, اللہ مسبب الاسباب ہے, وہ جب چاہتا ہے انسان سے ساری نعمتیں چھین لیتا ہے. فرعون سے کیسے چھینی؟ فرعون کا تصور تھا کہ میں اسی دریا میں غرق ہو جاؤں گا. ابھی کوئی تھا اس کے دل میں تصور؟ اور ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے ہیں, لوگ بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں, ایسا دیوالیہ ہوتا ہے کہ دیکھو جیسے اللہ متقی کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے نا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا, تو اللہ بعض دفعہ ایسی جگہ سے رزق چھینتا بھی ہے کہ جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا, وہاں سے رزق چھن جاتا ہے. آپ سمجھتے ہو کہ یہ گارڈ ہی انسان کو قتل کر دیتے ہیں, حالانکہ وہ کس کے لیے رکھے ہوتے ہیں؟ حفاظت کے لیے. وہاں سے اللہ نے نقصان پہنچایا جہاں سے آپ کو نقصان کا گمان تھا ہی نہیں. وہاں سے کہتے ہیں نا آستین کا سانپ بن کے آ جاتے ہیں لوگ. تو رزق اللہ ایسی جگہ سے چھین لیتے ہیں, ایسے طریقے سے چھین لیتے ہیں جہاں سے انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا. ایسے چھنتا ہے رزق. تو نہ انسان پر اترانا اچھا لگتا ہے, ہر وقت ڈرتا رہے اللہ سے بھائی. اور نسبت کس کی طرف کرے؟ اللہ کی طرف. بھائی اللہ نے دیا, یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ زبان سے الفاظ کہنے چاہیے. شریعت میں زبان کی بہت ویلیو ہے. بڑے الفاظ اللہ کو پسند نہیں ہے. حضرت موسیٰ سے ایک خطا ہوئی تھی, لوگوں نے پوچھا کہ اس وقت زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے, اور فرمایا میں ہوں. بات بالکل درست تھی, مگر اللہ کو یہ انداز پسند نہیں آیا کہ آپ بولتے سب سے بڑا تو اللہ ہے. حالانکہ موسیٰ علیہ السلام تو سب سے بڑے عالم تھے, اور جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی چھوٹی غلطی کو بھی اللہ بہت سخت تنبیہ کرتے ہیں اس پہ. تو موسیٰ علیہ السلام کو ایسی تنبیہ ہوئی کہ خضر علیہ السلام کے پاس بھیج دیا کہ ان کو کچھ علم ہم نے ایسا دیا جو آپ کے پاس نہیں ہے. تو اسی طرح جب انسان پریشانیوں میں ہو تو قرآن کہتا ہے مایوس نہ ہو. کیوں؟ طاقتیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. آپ کیوں مایوس ہوتے ہیں؟ آپ کہتے ہو یار یہاں بھی جاب نہیں مل رہی, یہ بھی مسئلہ نہیں ہے, نہ شادی ہو رہی ہے میری, نہ جو ہے یہ بچہ انسان کا بچہ بننے کی کوشش کر جو میری اولاد ہو گئی ہے. پیدا تو انسان کا بچہ ہی ہوا تھا, سب مبارکباد دے رہے تھے, لیکن یہ مجھے انسان کا بچہ لگتا نہیں, یہ جن کا بچہ ہے, آ کے لے جائیں. مسجد سے اعلان ہوتا ہے نا جن کا بچہ ہے آ کے لے جائیں. تو لوگ ایک صاحب پہنچے جن کا بچہ مسجد میں کیا کر رہے ہیں. گاؤں دیہاتوں میں نا مسجدوں میں یہ بہت اعلان ہوتے ہیں, حضرات چٹی نیلے رنگ کی نہ جن کا بچہ ہے آ کے لے جائیں. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ. جو چیز نہیں ملی ہے اس پہ افسوس مت کرو. بہت سی چیزیں زندگی میں نہیں ملتی تو افسوس نہ کرو. بھائی اللہ اس کا آلٹرنیٹ بھی دے سکتا ہے, نہیں بھی دیا تو اللہ نے چھینی ہے نا, تو کوئی اس میں حکمت ہوگی. اور حدیث میں جو آتا ہے نا, اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہ معاملہ کرتا ہوں جو بندہ جیسا میرے ساتھ گمان رکھتا ہے. تو اس کا یہی مطلب ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یار ہم تو اللہ سے بہت گمان رکھتے ہیں کہ اتنی دولت اللہ ہم کو دے گا, لیکن اللہ تو دے ہی نہیں رہا. ہم تو 6 سال سے اللہ سے امیدیں لگا کے رکھے ہوئے پیسہ ملے گا ہمیں. تو حدیث میں تو آتا ہے جیسا گمان رکھو گے ویسا ہوگا. پیسے تو پان گٹکے کے نہیں نکلتے یار, ہم تو گمان رکھ کے تھک گئے. ہر حدیث کا ایک خاص مفہوم ہوتا ہے. مطلب حدیث کا یہ ہے کہ آپ کے ساتھ اگر ایسا لگ رہا ہے کہ غلط ہو رہا ہے, آپ کاموں میں ناکام ہو رہے ہیں, آپ اللہ سے اچھی امید رکھو کہ انشاءاللہ اسی میں خیر ہوگی, تو واقعی اس میں پھر خیر ہوگی. جیسے یوسف علیہ السلام کتنے غموں میں تھے نا, لیکن اللہ سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہوئے تھے, اس میں میری خیر ہے. یعقوب علیہ السلام کے دونوں بیٹے بچھڑ گئے, لیکن کہہ رہے ہیں